سپاہی تلوار نہ چلا دے گردن پر. اس نے گردن پھیری, کان امام کے قریب ہوا, آپ نے امامت بھرے لہجے میں مخاطب ہو کر فرمایا پرسکون ہو کے واپس چلا جا, تیری طلاق نہیں ہوئی. پھر چونکا, حضور میں نے تو ابھی سوال ہی نہیں پوچھا. بغیر پوچھے آپ نے جواب دے دیا. فرمایا اگر پوچھ کر جواب دوں تو علی کا بیٹا کون کہے. پھر چیخا یا علی. پھر کہنے لگا حضور اگر آپ کو بغیر بتائے پتہ چل جاتا ہے, جو کہ پتہ چل جاتا ہے, تو سونیا میں تو محلے کے باہر 2 مہینے سے پھر رہا ہوں, آدھ رستے سے واپس بلایا کیوں؟ خون کا اثر کیا ہوتا ہے؟ امام فرمانے لگے ایک رات تیری ماں بھی گھر سے نکلی تھی, ایک رات تیری ماں بھی گھر سے نکلی تھی, اگر وہ آدھ رستے سے واپس نہ آتی تو تو بھی آج آدھ رستے سے واپس نہ آتا. یہ تیری ماں کی نیکی کی تاثیر ہے جس نے تجھے آج امام سے ملوا دیا ہے. اب اگر آپ کو یاد رہ جائے جو وظیفہ ہمیں ہمارے صوفیاء نے, اہل طریقت نے ارشاد فرمایا, دیکھیں باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, مزہ تب آتا ہے کہ جب عمل بھی کیا جائے. ادھر ادھر ٹکریں مارنے کی بجائے آپ آزما کے دیکھیے, فجر کی 2 نماز نہیں, فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر, ابھی فرض ادا نہ کیے ہوں, 2 سنتوں اور فرائض کے درمیان, کسی کو یاد ہے؟ یا حاکموں بحق زینب, کتنی مرتبہ؟ 69 مرتبہ. پھر جو جی میں آئے آپ مانگتے رہے. تفسیر روح البیان کا پہلا صفحہ ہے, پہلا صفحہ تفسیر روح البیان شریف کا پہلا صفحہ. سرکار مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ساری کائنات کا علم قرآن میں, جو بات آپ نے سن رکھی ہے وہاں سے تیزی سے گزرتا ہوں, ساری کائنات کا علم قرآن میں, پورے قرآن مقدس کا علم فاتحہ میں, پوری فاتحہ کا علم بسم اللہ میں, بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں, پوری با کا علم با کے نقطے میں. اور مولا علی فرماتے ہیں انا ذالک نقطۃ تحت البا, وہ با کے نیچے نقطہ میں علی مرتضیٰ. جگائیے اپنے دماغوں کو اور تولیے اور پرکھیے, 28 حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک. کتنے؟ 28. عربی میں 28 حروف تہجی ہیں. نقطے والے جتنے بھی حروف ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے, آپ نقطے کو ہٹا دیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, جیم کو ہٹا دیں ہاں بنتا ہے, زوئے کو ہٹا دیں نقطے کو تو یہ بنتا ہے, شین کو ہٹا دیں سین بنتا ہے, زال کا نقطہ ہٹا دیں دال بنتا ہے. آپ بے کا نقطہ ہٹائیں اور پھر پڑھ کے دکھا دیں. اور پھر اس شکل میں جتنے بھی حروف آپ کو ملتے ہیں سب کو فیض اسی با سے ملا ہے. پڑھتے ہوئے آپ کو پڑھنا پڑے گا. بسم اللہ پڑھنے کے لیے جب آپ جوڑ کرتے ہیں, جوڑ تو کیا پڑھتے ہیں؟ با زیر سین بس. میں خاص بات کہنے لگا ہوں, با زیر سین بس, با زیر سین بس. زیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کسرہ. کیا کہتے ہیں؟ علوم قرآن میں داخل ہونے سے پہلے فاتحہ سے گزرنا ہوگا, فاتحہ میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ سے گزرنا ہوگا, بسم اللہ میں داخل ہونے سے پہلے با سے گزرنا ہوگا, با تک پہنچنے کے لیے نقطے پر آنا پڑے گا, اور اس بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے با زیر سین بس. زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ, کسرہ
کسرہ، زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ۔ یزید نے اپنے دربار میں سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ تو وہاں آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا تھا انا نقطۃ الذی کسرۃ تحت الباء، با کے نقطے کو پڑھنے کے لیے جس کسرہ کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کسرہ کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ میں وہ زینب، یہ موضوع اس لیے ہے چونکہ آپ کا یوم شہادت، آپ کے ایام شہادت اس مہینے میں ہیں اور ایام ولادت اگلے مہینے میں۔ دیکھیں جن کی یہ عادت کریمہ بنی ہوتی ہے نا اس ذکر سے فیض لینے کی، وہ پھر قضا نہیں کرتے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جن کی سرکار عادت بنی ہوتی ہے نا، معمول بنا ہوتا ہے، جن کی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، جو اپنے گھروں میں باقاعدہ توجہات کو مبذول کروانے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، محافل ذکر منعقد کرتے ہیں، وہ پھر قضا نہیں کرتے۔ عراق کا ایک آدمی تھا، عراق کا، تربیت کا اثر دیکھیے، وہ کیا کرتا ہے، جب بھی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا ہے وہ ہر 3 شعبان کو جشن حسین کرتا تھا، امام علی مقام کے ذکر کا جشن کرتا ہے ہر 3 شعبان کو۔ ایک سال ایسا بھی ہوا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، گھر بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہر سال ذکر کرتا ہوں، اس سال میرے پاس مال نہیں ہے، کیا کروں؟ 11-12 سال کا اس کا بیٹا ہے، خون حلال ہو، رزق حلال ہو تو اثر دیکھیے، منہ لٹکا کے بیٹھا ہے، باپ بھی اور اس کی ماں بھی، بیوی بھی، پیسے نہیں ہیں، اس سال ذکر کا اہتمام کیسے ہو؟ بچہ آ گیا، اس نے کہا ابا پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں ذکر کرواتا ہوں، ہر سال جشن کرواتا ہوں، تو اس سال پیسے نہیں ہیں، کیا کروں؟ بچے نے کہا فکر مند نہ ہو، آپ مجھے غلاموں کی منڈی میں لے جائیں، عراق میں، مجھے 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے غلاموں کی منڈی میں لے جائیں اور جا کر بیچ دیں، جو پیسے ملیں آپ اپنے معمول کو قضا نہ کریں، ذکر کا اہتمام کریں۔ اچھا، جب اس نے پیش کیا سنت اسماعیل کو ادا کرتے ہوئے، تو پھر باپ نے بھی سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی نیت کر لی، اس نے کہا چل پھر کل تجھے لے چلوں گا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، منڈی میں آ گیا، غلاموں کی منڈی میں، صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے، کوئی گاہک نہ آیا، شام ہوئی تو جانے لگے، واپسی پر سامنے ایک شخصیت شام کے دھندلوں میں نظر آئی آتے ہوئے، اور وہ شخصیت کیسی ہیں؟ سر پہ دستار، چہرے پہ انوار، گھوڑے پہ سوار، اور دیکھنے سے لگتا تھا کہ ہے عرب کا سردار، سامنے سے آ رہے ہیں، قریب آئے تو باپ بیٹے کو دیکھا، سواری روکی، پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہم تو ہر سال ذکر کرواتے ہیں اور آئمہ کا، اس سال پیسے نہیں ہیں، اسے فروخت کرنے کے لیے منڈی میں لایا ہوں، مگر قیمت نہیں لگی، ابھی 2 دن اور باقی ہیں 3 شعبان میں، تو کل پھر سے آ جائیں گے۔ وہ شخصیت کہنے لگی کہ اگر اسے میں خرید لوں تو؟ انہوں نے کہا آپ لے لیں۔ قیمت انہوں نے ایسے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی جیب سے نکالی اور اس باپ کے سپرد کی، یہ لو اور بچہ میرے حوالے کرو۔ بچہ بھی خوشی خوشی گھوڑے پہ سوار ہو کر بیٹھ گیا پیچھے۔ ابھی وہ مڑا تھا، باپ نے جانے سے پہلے نصیحت کی کہ بیچ تو رہا ہوں، بھاگ تو نہیں آؤ گے؟ تو اس نے کہا ابا جن کے نام پہ تو مجھے بیچ رہا ہے وہ ضامن ہو گئے، بھاگ کر نہیں آؤں گا۔ ابھی وہ موڑی مڑا ہے کہ گھڑ سوار کو نا پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، انہوں نے پھر روکی سواری اور پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا جی مجھے میری اماں یاد آ رہی ہے، پہلی دفعہ گھر سے نکلا ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ سواری کو روکا گیا اور فرمایا جاؤ بھاگ جاؤ، گھوڑے سے اترو اور جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا نہیں جی میرا ابا تو میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ انہوں نے کہا جب تیرا ابا تجھے مارنے لگے تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا
نہیں مارے گا۔ اس نے کہا جی پکی بات ہے، حضرت میں پکی بات ہے، جاؤ۔ اپنے گھر آیا، رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی۔ اب جس ماں کا بیٹا بکا ہو اسے نیند آ سکتی ہے؟ اندر سے ماں پوچھتی ہے کون ہے؟ باہر سے اس نے کہا اماں میں آ گیا ہوں، دبے دبے لفظوں میں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، کہنے لگا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا سو رہا ہے۔ تو کہنے لگا اسے پتہ چل گیا، تیری تو ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا وہ۔ اس نے کہا نہیں آپ جگائیے جا کر۔ ابھی یہ ماں بیٹا باتیں کر رہے ہیں کہ باپ اٹھ کر آ گیا، بیٹے کو دیکھا تو سیخ پا ہوا، تو بھاگ کے آ گیا ہے؟ مارنے کے لیے ہاتھ جو اٹھایا، تو اس نے کہا ابا مارنے سے پہلے وہ جن کے ہاتھ بیچا تھا نا ان کا پیغام ہے تیرے لیے۔ کہنے لگا پیغام کیا ہے؟ تو یہ بچہ 11 سال کا 12 سال کا بچہ کہنے لگا کہ مجھے جن کے ہاتھ آپ نے بیچا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تیرا باپ تجھ پر سختی کرنے لگے تو اس سے کہنا کہ جن کے ذکر کے لیے تو نے مجھے بیچا ہے نا وہی حسین حکم دے رہے ہیں تیرا ذکر قبول ہے، بچے کو مارنا نہیں ہے۔ تیرا ذکر قبول ہو گیا۔ یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم طہارتوں کی کہکشاں ہے، صرف دیکھتے ہیں تو انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس گھرانے کا فیض عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔